إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان يخطب الناس فقال أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة وعليكم بحبل الله الذي أمر به فإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة أو كما قال رضي الله تعالى عنه. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن کے ذریعے سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اسی طرح سے امت کے سلف صحابہ تابعین کی سیرت اور ان کی زندگیوں پر عمل کر کے ایک دین پر، ایک عقیدے پر، ایک منہج پر متحد رہنے کا حکم دیا ہے. اس کی توفیق عطا فرمائی. ہمیں اور آپ کو یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، عطا فرمائی ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت ہمیں عطا فرمائی. امت کے سب سے زیادہ مقدس اور معتبر طبقہ حضرات صحابہ کرام اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین اور پھر سلسلہ وار نسلاً بعد نسلین مسلسل اسی نہج پر چلنے والی جو جماعت ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو ایسے ہی اسی راہ کو حرز جاں بنانے والی، اسی کو اپنے لیے سب سے بڑا نجات کا، کامیابی کا راستہ سمجھنے والی جو جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ اسی جماعت پر ہمیں بھی رہنے کی، چلنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے بہت سارے فرقوں سے، بہت سارے ٹکڑیوں سے، بہت سارے انحرافات سے، بہت ساری کجرویوں سے، بہت ساری نفس پرستیوں سے، بہت ساری آزادیوں سے، بہت ساری آوارگیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بچایا ہے اور ہمیں اور آپ کو ایک بہت ہی روشن راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس سے بڑا انعام نہیں، اس سے بڑا احسان نہیں. بس شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس نہج پر انہی اصولوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن اصولوں پر چل کر ہم اس نہج پر باقی رہ سکتے ہیں. اگر ہم اس نہج سے ہٹ گئے تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اور یاد رکھو کہ دنیا اس بات سے راضی نہیں ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت پر متحد رہیں. شیطان سب سے پہلے اس بات کا انکاری ہے کہ ہم اور آپ ایک ہو کر کے رہیں. ایک ہونے کی جب بات آپ سنتے ہیں، کہی جاتی ہے، کتابوں میں لکھی جاتی ہے، اسے پڑھا جاتا ہے یا کہنے والی بات سنی جاتی ہے، تو یاد رکھیں کہ اتحاد کا نام، اتفاق کا نام، ایک ہونے کا نام، اجتماعیت کا نام بھیڑ لگانا نہیں ہے، بلکہ دراصل ایک راستے پر سب چلنے والے ہوں، ایک ہی فکر سب کی ہو، ایک ہی نظریہ سب کا ہو، ایک ہی عقیدہ سب کا ہو، ایک ہی نیت اور ایک ہی سوچ اور قصد سب کا ہو. جب ایک ہی سب کچھ ہوگا تب جا کر کے ہم متحد مانے جائیں گے. ورنہ ہر آدمی کا نظریہ الگ ہو، ہر آدمی کی سوچ الگ ہو، شیطان کسی کو کسی طرف لے جائے، کوئی نظریہ الگ بنا لے، تو ایسی صورت میں اسے اتحاد نہیں کہا جاتا.
اتحاد اور اجتماعیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی رخ پر سب چلیں جس رخ پر سب کو چلنا چاہیے. کسی بھی طرح سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے ایک بال کے برابر بھی انحراف نہ ہونے پائے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی روایت مروی ہے، لیکن وہ مرفوع کی سند صحیح نہیں ہے، لیکن موقوفاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ روایت صحیح ہے. اور متعدد روایات، متعدد کتابوں کے اندر محدثین نے روایت کیا ہے، موقوفاً وہ روایت صحیح ہے. اور وہ روایت اسی طرح سے کسی خطبے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ جانتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کا مقام امت میں، ان کی حیثیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اور امت کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ میں نہیں رہوں گا دنیا کے اندر تو میرے بعد ابو بکر صدیق ہوں گے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابن مسعود کا بھی نام لیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی باتیں مانا کرو، ان کی باتوں کو سنا کرو، ان کی تعلیمات کو، ان کی رہنمائیوں کو لیا کرو. ابن ام عبد جو ہیں، ام عبد کے بیٹے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت زیادہ علم کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، بہت زیادہ باریکی، بہت زیادہ تقویٰ، بہت زیادہ عبادت و جستجو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب آپ نے فرمایا تھا اقتدوا بالذین بعدی یا اقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد جو دو لوگ ہوں گے بالترتیب ابو بکر اور عمر، ان کی اقتدا کرنا، ان کی پیروی کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد تیسرے چوتھے خلیفہ آئیں گے. لیکن ایک اونچا مقام بتانے کے لیے، اونچی حیثیت ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام عبد کا نام لیا، اور آپ نے فرمایا کہ ام عبد کے بیٹے یعنی ابن مسعود کی رہنمائیوں کو اپنے پلے باندھنا، کیونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت گہری بصیرت عطا فرمائی ہے. امت کے سلسلے میں، امت کی مصلحتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دین کے احکام کے سلسلے میں، مسائل کے سلسلے میں بڑی بصیرت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے. تو ابن مسعود کی بات میں کر رہا تھا کہ ابن مسعود نے ایک خطبے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں فرمایا علیکم ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالطاعۃ والجماعہ، اے لوگو اطاعت کو لازم پکڑو اور جماعت کو لازم پکڑو. اطاعت کو لازم پکڑو یعنی اللہ کا کہا مانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، اور جماعت کو لازم پکڑو یعنی اس دھرے پر چلنے والے، اسی نقش پر چلنے والی جو جماعت ہے اس جماعت کے ساتھ ساتھ رہو، اس کو لازم پکڑو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس نقش پر چلنے والوں کے ساتھ رہو، یہی اجتماعیت ہے. تو علیکم بالطاعۃ والجماعہ، اس بات کو سمجھنا اچھی طرح سے، اطاعت لازم پکڑو اور جماعت لازم پکڑو، اجتماعیت لازم پکڑو، اتحاد لازم پکڑو، اسی قرآن پر، اسی سنت پر، اسی صحابہ کے نقش قدم پر، انہی تابعین کے نقش قدم پر چلتے رہنا. یہ بات ابن مسعود فرماتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنَّهَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، کیونکہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور الگ الگ نہ ہو جاؤ، بٹ نہ جاؤ، ٹکڑوں میں نہ چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام کی آیت کریمہ فرمائی ہے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابن مسعود نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے، جسے پکڑے رہنے کا، جس پر جمے رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس کے بعد کا جملہ، اس کے بعد کا جو تاریخی جملہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، اجتماعیت کی جہاں تک بات ہے، جماعت کی جہاں تک بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مشن ایک ہے، راستہ ایک ہے، رخ ایک ہے، فکر ایک ہے، نیت ایک ہے، قصد و ارادہ ایک ہے، لیکن بہرحال بستی انسانوں کی ہے، بستی انسانوں کی ہے، معصوموں کی بستی نہیں ہے، بشر کی بستی ہے، کسی ملائکہ کی بستی نہیں
نہیں ہے، اس لیے انسانوں سے کچھ نہ کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پھر بھی جماعت سے نہیں ہٹنا ہے، پھر بھی اطاعت سے نہیں ہٹنا ہے، گرچہ کچھ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہوں، کچھ چیزیں ناپسند لگ رہی ہوں، کچھ چیزیں ناپسندیدہ محسوس ہو رہی ہوں، تب بھی تمہیں چاہیے کہ تم جماعت کو لازم پکڑو۔ ابن مسعود آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا، سنو غور سے، فَإِنَّمَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِّمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ۔ یاد رکھو میرے ساتھیوں، یاد رکھو امت کے لوگوں، انسانوں، یاد رکھو اس بات کو کہ تم لوگ ٹکڑا ہونے میں، فرقہ ہونے میں، الگ ہونے میں، جدا ہونے میں جو تمہیں اچھا لگتا ہے اس سے کہیں بہتر ہے تمہیں جو الگ ہونے میں، جدا ہو جانے میں، الگ تھلگ ہو جانے میں جو تمہیں پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ بہتر ہے جو اجتماعیت کے ساتھ رہنے میں تمہیں ناپسند لگتا ہے۔ ما تکرہون فی الجماعہ، یاد رکھو جو چیز تمہیں جماعت میں، اجتماعیت میں، ایک ساتھ رہنے میں ناپسندیدہ لگتی ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جسے تم الگ ہونے میں پسند کرتے ہو۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے۔ آپ صحابہ کرام میں اونچا مقام رکھتے ہیں، امت کے جیالوں میں سے، سپوتوں میں سے ایک نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کنیف مولع علما وحکمتا، یہ چھوٹا سا انسان ہے، دبلا پتلا ہے، اس کی پڈلیاں باریک باریک ہیں، ہوا تیز چلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ابن مسعود گر جاؤ گے، اڑ جاؤ گے ہوا کے ساتھ میں، لیکن یہ ہے تو دبلا پتلا، لیکن یہ برتن پورا کا پورا علم سے بھرا ہوا ہے، علم کا خزانہ ہے یہ۔ ابن مسعود کی تعلیم ہمیں سبق دیتی ہے۔ ابن مسعود کا یہ جملہ جو کسی خطبے میں انہوں نے کہا تھا، مناسب میں نے سمجھا کہ حالات کے مطابق اپنے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچاؤں کہ میرے بھائیوں یہ نقطہ یاد رکھو کہ اجتماعیت میں، جماعت میں اگر کوئی چیز ناپسند بھی لگتی ہے تو وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو الگ ہونے میں زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس لیے ایک ہو کر کے رہنے کی ضرورت ہے۔ ذاتی مصلحتیں، چھوٹی مصلحتیں، چھوٹے فوائد یہ کہیں زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں کنارے لگا دیا جائے اور جماعت کی بڑی مصلحت کو مقدم رکھا جائے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ ایک ہو کر کے رہیں، درانے ڈالنا چاہتا ہے، دلوں کے اندر دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہے، چھوٹی سی چیز کو بڑا بنانا چاہتا ہے، ایک چیز جو مفسدہ ہوتا ہے اسے مصلحت بنا کر کے شیطان پیش کرتا ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ جس کے پاس قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ کا نقش قدم ہے، تابعین کی زندگی ہے، بھلا وہ کیسے اس طرح سے مصلحتوں کو نہیں سمجھے گا؟ مصلحتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ کسی بھی صورت میں ہمیں کسی چھوٹی مصلحت کو بڑی اجتماعی مصلحت پر مقدم نہیں کرنا چاہیے۔ ہر صورت میں اسلام کا اصول ہے میرے بھائی، یاد رکھیں اس بات کو۔ اسی لیے اس چیز کی تعلیم موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر اس کی تعلیم موجود ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ بتلانا چاہتا ہوں، اور مشہور بہت ساری باتیں ہیں، مجھے کچھ باتیں رمضان کے حوالے سے کرنی ہے کیونکہ رمضان سے پہلے کا یہ جمعہ ہے، کچھ باتیں اس حوالے سے، کچھ استقبال کی، کچھ کے حوالے سے اپنی سوچ اور فکر کو تیار کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو، آمین رب العالمین۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ جب خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے، خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، آپ یاد کریں کہ خانہ کعبہ کے اندر دو دروازہ تھا، ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے اور اگلے دروازے سے نکل جایا کرتے تھے، لیکن قریش نے، مشرکین نے اسلام سے پہلے، ظاہر سی بات ہے وہی کے پاسبان تھے، اسی کے وہ دیکھ ریکھ کرنے والے تھے، انہوں نے اپنا مقام بنانے کے لیے اور خانہ کعبہ کا ایک اونچا مقام رکھنے کے لیے اور اپنی سرداری کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے اس کا ایک دروازہ بند کر دیا اور ایک دروازہ باقی رکھا اور اس کو بھی کافی اونچائی پر لگا دیا تاکہ جس کو وہ داخل ہونے کی اجازت دے وہ جائے اور جسے نہ داخل ہونے دینا چاہے وہ نہ جا سکے۔ اس طرح سے کیا۔ ابھی تبدیلی مکے والوں نے کر ڈالی، مشرکین نے اسلام سے پہلے۔ جب میرے بھائیوں مکہ فتح ہو گیا، عمر بن خطاب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، یہ خانہ کعبہ کی جو دروازوں کا مسئلہ ہے اب تو اسلام
اسلام الحمدللہ یہاں پر اسلام کا پرچم ہے، اسلام کا غلغلہ ہے، اب کس کا خوف ہے، کس کا مسئلہ ہے؟ اس لیے کیوں نہ خانہ کعبہ کو اپنی پہلے والی اصلی حالت پر لوٹا دیا جائے اور پہلے کی طرح سے اس کو توڑ کر کے 2 دروازے بنا دیے جائیں، ادھر سے داخل ہو جائے، ادھر سے آدمی نکل جائے، زائر آئے اس طرح سے نکل جایا کرے۔ میرے بھائیو اس وقت آپ دیکھیے ایک کام نیکی کا ہے، اچھائی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، خانہ کعبہ کو اپنی پہلی بنیاد پر لانے کی بات ہے۔ لیکن اس وقت عمر بن خطاب، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا ام المومنین سے کیا جواب دیا؟ کہا عائشہ مسئلہ یہ ہے کہ قوم جو ہے ابھی نئی نئی اسلام میں آئی ہے، ابھی نئی کچھ دن ہوئے ہیں اسلام مکہ فتح ہوا ہے، اور یہاں کے لوگوں نے اسلام کو اپنے گلے لگایا ہے، اپنے سینوں میں اتارا ہے، اور ابھی آنن فانن میں اگر یہ کرنا شروع کر دوں گا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو توڑنا، اس کے بعد اگلا دروازہ نکالنا، اور اس کے بعد دونوں دروازے تیار کرنا، تو لوگوں کے بیچ میں یہ ماحول کہیں بن جائے گا، یہ شور ہو جائے گا کہ یہ دیکھو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو محمد اور محمد کے ساتھ یہ اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہے ہیں، اس لیے شبہ پیدا ہو جائے گا۔ ان سارے لوگوں کی مصلحت کو مقدم کرنا ہے، خانہ کعبہ کی دیوار ویسے بھی پڑی رہے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو آج تک چھوڑا ہوا ہے الحمدللہ خانہ کعبہ۔ تو اپنی حد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی مصلحتوں کو مقدم کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کو اپنی اصلی تعمیر پر لوٹانا بالکل ہونا چاہیے، اس کی اصلی ہیئت پر لانا چاہیے اسے، لیکن وہ ایک مصلحت ضرور ہے، اچھائی ضرور ہے، بھلائی ضرور ہے، لیکن اس ویسا کرنے کے نتیجے میں فساد بہت بڑا پھیل سکتا ہے، غلط فہمی بہت بڑی پھیل سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس مصلحت سے بڑی مصلحت یہ ہے، یہ مصلحت چھوٹی ہے اور یہ مصلحت بڑی ہے، اس لیے بڑی مصلحت کو مقدم کیا جائے، چھوٹی مصلحت کو چھوڑ دیا جائے۔ خانہ کعبہ ہے، وہ قبلہ ہے سارے مسلمانوں کا، دروازہ ایک رہے تب بھی وہ کعبہ ہے، دروازے 2 کر دیے جائیں تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خانہ کعبہ اپنی حیثیت سے باقی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی طرح سے میرے بھائیوں یاد رکھو، مسجدوں کا سب سے بڑا پیغام کیا معلوم آپ کو؟ اجتماعیت۔ مسجدوں کا سب سے بڑا پیغام اجتماعیت ہے، اور یہ جمعہ اس سے بڑا پیغام ہے اجتماعیت کا، کیونکہ اسلام کا مزاج یہ کہتا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں تم گلیوں کی مسجدوں میں، چھوٹی چھوٹی محلے کی مسجدوں میں پڑھ لیا کرتے ہو، لیکن جمعے کی دن ذرا بڑے پیمانے کی اجتماعیت دکھاؤ، اونچے پیمانے کی اجتماعیت دکھاؤ، اور ساری مسجدوں میں نماز نہ پڑھو بلکہ چند جوامع ہونا چاہیے جہاں مسلمان نکل کر کے بڑے پیمانے پر نماز پڑھیں۔ اگر ساری مسلمان 2 مسجدوں میں آ جائیں تو 2 میں پڑھیں، ایک میں آ جائے تو ایک میں پڑھیں، 2 4 6 میں پڑھ سکتے ہو تو پڑھیں، اگر آبادی بہت زیادہ بڑی ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اور اس سے بڑی اجتماعیت پھر میرے بھائیوں عیدین کی مناسبت پر ہے۔ عیدین کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بتلاتی ہے کہ اصل سنت یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو مسلمان مسجدوں میں عید کی نماز نہ پڑھیں بلکہ باہر نکل کر کے کھلے میدان میں نماز پڑھیں، تاکہ مسلمانوں کی پوری آبادی ایک بڑی تعداد میں اجتماعیت کے ساتھ دنیا کے سامنے دکھائی دے۔ یہ اسلام کی اجتماعیت کا دوسرا بڑا مظہر ہے، تیسرا بڑا مظہر ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا اور چوتھا آخری مظہر میرے بھائیو جس کو مؤتمر الحج کہتے ہیں، حج کانفرنس جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، یعنی حج کی اجتماعیت، جہاں کئی لاکھ لوگ ایک ساتھ میں اکٹھا ہوتے ہیں اور ساری دنیا کے ممالک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجتماعیت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اجتماعیت کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے بڑوں سے وابستگی، اپنے ذمہ داروں سے وابستگی، اپنے ان علماء سے جو واقعی اسلام کی گہری معلومات رکھتے ہیں، ان علماء سے وابستہ رہنا ضروری ہے، تاکہ ہم کہیں بھی ادھر ادھر کی بات سن کر کے کہیں دوسرے راہ پر نہ چل پڑیں، قدم دوسری طرف نہ اٹھا لے جائیں۔ اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو، رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی تھی، جب نبی تھے، جب نبی نہ رہے تو ذمہ داری
میرے بھائیوں علماء حق کے پاس آ گئی، علماء کتاب، علماء سنت، علماء منہج سلف کے سر پر وہ ذمہ داری آ گئی، اور یہ نسل در نسل سلسلہ چلتا رہے گا الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متحد ہو کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدوں کو اجتماعیت کا مرکز رہنے دو، مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو اجتماعیت کا مرکز ہیں اور رہنے دو۔ یہی کوشش کرو کہ مسجدیں اجتماعیت کا مرکز ہیں، رہیں، اور مستقبل میں بھی اس کی کوشش کریں۔ کسی بھی طرح سے میرے بھائیوں اس مشن کو، اسلام کے اس مزاج کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری نیتیں اچھی رہیں، بالکل نیتیں اچھی رہیں، نیتوں کے اچھی ہونے سے نہیں ہوتا، وہ رخ بھی صحیح ہونا چاہیے، وہ تعلیم اور ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ علم اور ذمہ داروں کی روشنی میں ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہم کسی نتیجے پر کامیابی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ اور اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر برکت ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے سب سے بڑوں کے ساتھ میں ہے، جو ساری امت کی مصلحتوں کو سمجھتے ہیں، حالات کو، ظروف کو سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو وابستگی رکھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی اجتماعیت، اپنا اتحاد، اپنا اتفاق اور اپنی ایک جہتی کتاب و سنت اور سلف امت کی راہ پر اپنی مساجد کے ذریعے سے، اپنے مدارس کے ذریعے سے، اپنے خطابات کے ذریعے سے، اپنے خطبوں کے ذریعے سے، اپنی ساری سرگرمیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اجتماعیت کو باقی رہنے اور اس کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اسی مشن کو لے کر کے دنیا میں آئے ہیں۔ ہم نے سب کو جب اسلام آیا ہے نا تو سارے انتشار کو ختم کر دیا اسلام نے، وہی سچا اسلام الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہم کیوں بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم کیوں بھی دکنا چاہتے ہیں، ہم کیوں دائیں بائیں جانا چاہتے ہیں، کیوں نہیں قیادت مانتے، کیوں نہیں علماء کی رہنمائی میں زندگی گزارنا چاہتے، کیوں منمانی کرنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سبوں کو اپنی سوچ پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اگلی جو بات آپ کے سامنے کرنی ہے وہ ماہ رمضان کے سلسلے میں ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برکتوں والا مہینہ، فضائل والا مہینہ، مختلف خیر سے لبریز مہینہ، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم زندہ رہیں، صحت کے ساتھ زندہ رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، بندگی کر کے، فرائض کی، نوافل کی، مستحبات کی اللہ تبارک و تعالیٰ پابندی کر کے ہمیں اس سارے مہینے کے خیر و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ جو اس حوالے سے جو دعا حدیثوں کے اندر آتی ہے رمضان تک پہنچانے والی دعا، وہ دعا تو ضعیف ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ روایت تو صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف، اس اعتبار سے نہیں دعا کرنا ہے، دعا اس اعتبار سے کرنا ہے کہ وہ خیر کا موسم ہے، وہ بھلائی کا موسم ہے، نیکیوں کا موسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہماری عمر دراز کر کے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنی دامن مراد کو نیکیوں سے، خیر سے، حسنات سے بھر سکیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان آتا ہے، ہمیشہ آتا ہے، اس لیے ہماری سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تو ہمیشہ آتا ہے، کیا اس کے بارے میں بات کرنا ہے، کیا استقبال کے بارے میں بات کرنا ہے مثال کے طور پر، بلکہ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ایک بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک موقع ہے، ایک چانس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر عطا فرما رہا ہے، اس لیے ہمیں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بھلا آپ سوچئے، بات کا زیادہ وقت نہیں ہے، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ بات یہ کرنی ہے آپ کے سامنے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں کی ساری فضائل ہم جانتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں، امت کے سلف کے فرمودات بھرے پڑے ہیں ماہ رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں، اس کی عظمتوں کے سلسلے میں، اس کے اندر ملنے والا اجر و ثواب، مغفرت، رحمت، جہنم سے اپنی گردنوں کی آزادی، جنت کا داخلہ۔ میرے بھائیوں، سرکش جنوں کو، شیطانوں کو قید کر دیا جانا، جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا، اس کے بعد میرے بھائیوں آپ سوچیں، ترغیب دینے والا ترغیب دیتا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرتا ہے، نادا مناد من السماء، آسمان سے ایک ندا کرنے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، بھلائی چاہنے والے، نیکی چاہنے والے، اجر کے خواہش مند، آگے بڑھو، توجہ کرو اور کوشش کر کے نیکیاں
انجام دینے کی کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں ہمارے نام اعمال میں کل سے اکٹھا کر دے, اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. وَأَبَاغِيَ الشَّرِّ, اور جو بھلائی نہیں بلکہ برائی چاہنے والا, شر گناہ, معصیت, منکرات, کبیرہ, صغیرہ, بڑے سے بڑے گناہ, میرے بھائیوں اللہ کے حقوق کے گناہ, بندگان کے حقوق کے گناہ, جو ایسی سوچ رکھنے والا ہو اکثر پیچھے رہے, ورنہ عام حالات میں جو اسے اجر و ثواب ملتا ہے اسے کئی گنا زیادہ اسے گناہ جو جیسے نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے, ایسی رمضان میں ان گناہوں کی قباحت, اس کی شناخت, اس کی برائی, اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی. جیسے میرے بھائی ایک آدمی گناہ کا کام باہر کرے, گنہگار ہے وہ, لیکن وہی گناہ کا کام انسان مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کرے تو ایک تو گناہ کرتا ہے, دوسرے مسجد کے تقدس کو پامال کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر رمضان کے مہینے میں گناہ کا کام کرتا ہے تو بابرکت اور مقدس وقت کی حرمت کو بھی پامال کرتا ہے, ایک ساتھ میں کئی جرائم اکٹھا کرتا ہے, اس لیے اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ کہ اتنے سارے فضائل ہم سنتے رہتے ہیں, تو اس مہینے کا استقبال ہونا چاہیے. اس مہینے کا شایان شان استقبال ہو, جو اس کا مقام ہے, جو اس کی حیثیت ہے, اسی اعتبار سے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اس مہینے کے لیے تیاریاں کرنی چاہیے. ہم اگر چاہیں کہ جانے کی کیسے تیاری کرنی ہے, کیسا اس کا استقبال کرنا, وہ آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بہت سارے اتنے ایسے لوگ بھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے, خیر کی توفیق بخشے, برائیوں سے, شر سے اللہ تعالیٰ بچائے. رمضان کی آمد جب ہوتی ہے تو ان کی زندگی کا, ان کے کاروبار کا, ان کی جاب کا, اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس کا شیڈول سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو وہ چڑھتے ہیں کہ اب ایک مہینہ رمضان کا ہے, ہمارا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. سونے کا نظام, جاگنے کا نظام, آنے کا نظام, جانے کا نظام, مارکیٹ کا نظام, سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا, ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا, ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا. اس لیے وہ روزہ رکھتے بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں دل میں کسک لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہ بہت الجھن کی چیز ہے, رمضان میں ایک مہینہ. اچھا, دوسرا طبقہ کیا ہے؟ دوسرا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو بڑی کمائی ہوگی, لیکن وہ کمائی نیکیوں کی نہیں سوچتا ہے, کاروبار کی سوچتا ہے. یہ کام بہت زیادہ بکے گا, یہ سامان بہت بکے گا, اس کا سیزن ہے, فلاں کا موسم ہے, اس لیے ہمیں کافی انکم ملے گی. میرے بھائی دونوں سوچ غلط ہے, دونوں سوچ غلط ہے. یہ سب بعد میں, یہ بھلائی بھی کمائی حلال کی, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن یہ دنیاوی فائدہ رمضان کے مہینے میں انسان سوچے. ایک مسلمان, بہت افسوس کی بات, یہ چیز سیکنڈری ہونی چاہیے. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد پھر اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے, شکریہ ادا کرے, خوشی کا اظہار کرے, مسرت کا اظہار کرے, اپنے دل کے اندر مچل جائے اس کی طبیعت کہ اللہ نے مجھے رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے لوگ مر گئے, کتنے لوگ کی وفات ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, حادثات میں چلے گئے, بیماریوں میں چلے گئے, عمر کے ساتھ چلے گئے, عمر سے پہلے بھی وقت آ گیا چلے گئے. کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ماہ رمضان میں تھے, پچھلے دور, پچھلے مہینے میں, پچھلے سال میں, لیکن اب وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. اللہ تیری توفیق ہے, تیری حمد ہے کہ تو نے مجھے یہاں تک زندہ رکھا, صحت کے ساتھ رکھا, عافیت کے ساتھ رکھا, کہ میں پھر ایک مہینہ برکتوں کا, خیروں کا اور بھلائیوں کا پا کر کے اسے اپنے دامن مراد کو نیکیوں سے بھروں گا, گناہوں سے توبہ کروں گا, اپنے آپ کو اپنے نام اعمال کو میرے بھائیوں نیکیوں سے, حسنات سے بوجھل کروں گا, اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرواؤں گا, اپنے آپ کو جنتیوں میں لکھواؤں گا, مغفرت جب تک نہیں کروا لوں گا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کی بھلائیوں سے, اس کے حسنات سے, اس کو کرنے سے باز نہیں آؤں گا, اسے پورا فائدہ اٹھاؤں. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہمارے دل کے, مومن کے دل کے اندر خوشی ہونی چاہیے, مسرت ہونی چاہیے اس ماہ رمضان کی آمد پر, اس توفیق پر کہ اللہ نے زندہ رکھا, صحت عطا فرمائی, تندرستی عطا فرمائی. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ نہیں؟ اور یہ مومن کی پہچان ہے, یہ مومن کی پہچان ہے, یعنی مکمل ایمان کی پہچان ہے کہ نیکیوں سے کبھی وہ کترانا نہیں چاہتا, نیکیوں کی تلاش کرتا. بھلا سوچو کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام جو بار بار پوچھتے تھے کہ نیکی بتائیے جسے کر کے جنت نہیں جانا چاہو,
دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت بہ الجنہ، اللہ کے نبی کوئی عمل مجھے بتائیے جسے میں کروں اور کر کے اس کے ذریعے جنت میں چلے جاؤں۔ بار بار پوچھ رہے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں نبی کے صحابہ اللہ کے نبی سے۔ تو جنت میں جانے والے اعمال، نیکیاں، بھلائیاں، اور یہ موسم آ رہا ہے، سابق کو اپنے خیر میں، بھلائی میں، اپنے سائے کے نیچے وہ جگہ دینے جا رہا ہے، اور ہم اس کے لیے خوشی کا اظہار نہ کریں، توفیق پر اللہ تعالیٰ کی خوشی کا اظہار نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد نہ کریں، کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ میرے بھائیوں، بنو قزاع کی فرع بلی قبیلے کے 2 لوگ اسلام لائے تھے۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، صحیح الترغیب میں علامہ البانی نقل فرمایا ہے کہ قبیلے بنو قزاع کے 2 لوگ اسلام لائے، ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور دونوں لوگوں نے ایک ساتھ میں اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی ہم اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور دونوں اچھے اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اچھا، اب ان دونوں میں سے ایک میدان کارزار میں شریک ہوا، میدان جنگ میں، غزوہ میں، اسلامی جہاد کے اندر شریک ہوا۔ آج کل کے دنگوں میں نہیں، لوگ جس کے ساتھ چاہتے ہیں شہید لگا دیتے ہیں، جس کو چاہا جہاد کا نام دے دیا، اور جس کو چاہا، جس مرنے والے کو چاہا اس کو شہید بنا دیا، اور یہی نہیں، آگے بڑھ کر کے اس کو جنت کی شہادت بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کھلواڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، تلاؤ میں سنت کے ساتھ، یہ ضابطہ ہے کہ نہیں کوئی میرے بھائی؟ کہاں جہاد، کہاں مجاہد، کہاں شہید، کہاں جنت؟ نبی کے ساتھیوں کے بیچ میں رہنے والے لوگوں نے میرے بھائیوں کسی کو پوری پامردی کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا جو اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے لڑنے والے تھے۔ آج کل تو دنیا بھر کے مقصد ہیں، کوئی اپنی باؤنڈری بتانا چاہتا ہے، کوئی اپنی پارٹی بچانا چاہتا ہے، کوئی اپنا ممبر بچانا چاہتا ہے، کوئی اپنا بینر بچانا چاہتا ہے، کوئی اپنا فرقہ سنبھالنا چاہتا ہے، کوئی اپنا فرنٹ بچانا چاہتا ہے۔ لوگ الگ الگ مقصد سے لوگ لڑ رہے ہیں اور اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ وہ اس دور کی بات ہے، نبی کے ساتھ جہاد کرنے والے میرے بھائیوں، تو من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے لیے، جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید دنیا کے اندر سب سے بلند ہو جائے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ نہ دکھاوے والا، نہ ریاکاری والا، نہ نام والا، نہ بہادری ظاہر کرنے والا، نہ اپنی قوم قبیلے کی سائٹ دکھانے والا، کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا نہیں۔ جو اللہ کی کلمے کی، توحید کی بلندی کے لیے دنیا میں لڑے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پتا ہے نا آپ کو، ایک شخص لڑتا رہا نبی کا ساتھی، لڑتا رہا، ہے کہ نہیں؟ کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور اس کے بعد حملہ کیا دشمن نے، اور جگہ پر ہی وہ مارا گیا۔ ایک میں مارا گیا، دوسرے واقعے میں مارا گیا، تاب نہیں لا سکا زخم کی، تو اپنی تلوار کی دھار کو اوپر کر کے اپنے سینے کا لوڈ اس کے اوپر ڈال کر کے خودکشی کر لیا۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کہا ماشاءاللہ ہنیئا لک فی الجنہ، جنت کی خوشخبری، واہ جنتی ہے، واہ جنتی، واہ جنتی۔ اللہ کے نبی کے پاس لوگ پہنچے، کہا اللہ کے نبی جو ابھی گیا آپ کے سامنے سے، اس نے تو بڑی پامردی سے لڑائی کی، تو جنتی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے جنتی کہتے ہو، کیسے جنتی کہتے ہو؟ اس شخص نے مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی، مال غنیمت میں خیانت کیا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر آگ بن کر کے اس کو جلا رہی ہے۔ وہاں بیٹھ کر کے نبی کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے، ان کے بیچ میں ایسے لوگ موجود تھے، اتنی آسانی جنت کی شہادت دیتے، اتنی آسانی سے، اور دوسرا خودکشی کر لیا اس نے۔ اللہ، یہ نہیں معلوم لوگوں کو، یہ لوگوں کو نہیں معلوم۔ لوگوں نے کہا جنتی ہے، بہت پامردی سے لڑ رہا ہے، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب صحابہ اس کا پیچھا کرنے لگے، نبی نے کہا جہنم میں جائے گا، معاملہ کچھ ضرور ہوگا، کچھ ضرور معاملہ ہوگا۔ نبی اپنی زبان سے بولتا ہے لیکن بات اپنی نہیں بولتا ہے، رب ذوالجلال کا پیغام پہنچاتا ہے، اس لیے کہا نبی نے کہ جنتی نہیں، اس کا مطلب اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اور اس کے بعد پیچھا کرتے رہے، کافی لڑائی کی، لیکن اس کے بعد خودکشی کر کے مرا۔ صحابہ نے سمجھ لیا کہ یہی بات تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کی موت شہادت کی رہی ہوگی، خودکشی کی موت ہوگی۔ اتنی آسانی سے لوگ حوالے دیتے ہیں۔ بہرحال تو قبیلے بنو قزاع کے 2 لوگ مسلمان ہوئے، اس میں سے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے بھائیوں معرکے میں لڑ کر کے شہید ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا 1 سال تک نارمل زندگی گزارتا رہا، اور اس کے بعد فطری موت سے اس کی موت ہوئی۔ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ابو طلحہ کہتے ہیں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی اور دیکھا کہ جنت میں یہ دونوں لوگ جا رہے ہیں. دونوں جو مسلمان ہوئے تھے ان میں سے ایک پہلا والا جو تھا جو شہید ہوا تھا مطلب جہاد کے اندر, اور دوسرا جو تھا وہ فطری موت مرا تھا. دونوں جنت میں جا رہے ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ شہید 1 سال بعد میں جا رہا ہے, اور جس کی موت 1 سال کے بعد ہوئی تھی شہید کے, وہ 1 سال پہلے جنت میں جا رہا ہے. کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ شہادت کا مقام اتنا اونچا ہے اور وہ شہید 1 سال بعد میں جنت میں, اور وہ دوسرا آدمی جس کی 1 سال بعد نارمل موت ہوئی تھی, عام موت ہوئی تھی, وہ ایک سال پہلے جنت میں جا رہا. کہتے ہیں صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے میں نے خود کہا, روایت میں ہے کہ میں نے ذکر کیا نبی سے یا لوگوں نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا ایسا واقعہ حضرت ابو طلحہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کی بات, تم تعجب کر رہے ہو کہ وہ شہید بعد میں اور جو شہید نہیں تھا وہ 1 سال پہلے جنت میں جا رہا ہے, ایسا کیوں جبکہ وہ شہید ہے, اس کا مقام اونچا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مسئلہ سمجھایا, یہی مسئلہ سمجھا. آپ نے فرمایا الیس قد صام للہ سنۃ وصلی 6000 رکعہ او کذا وکذا رکعہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا وہ جو آدمی 1 سال تک زندہ رہا تھا شہید کے بعد, تو 1 سال میں ساری نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا اس نے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ساری نمازیں پڑھیں گے تب تو یہ بات ہوگی. مسئلہ ہے کہ ہم پابندی کریں گے تب تو یہ فضیلت ہمارے لیے کام کی ہے, ورنہ ہم سال ضائع کرتے رہیں گے. میرے بھائی تو تیری باتیں بیان کرنے کے لیے کام, کسی مقصد کے لیے نہیں ہوتا. اور اس بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَصَامَ لِلَّهِ سَنَةً, اور 1 سال جب رہا ہے تو 1 رمضان بھی اسے ملا ہے, اور اس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ہیں. تو 1 سال کی نمازیں 6000 رکعت نماز پڑھا اس نے, اور 1 سال میں رمضان کا مہینہ ملا, پورے مہینے رمضان کے روزے رکھے, تلاوت کیا, اعتکاف کیا, صدقہ دیا, خیرات دیا, عمرہ کیا, وغیرہ وغیرہ سارے نیکیوں کے کام کیے. تو کیا اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں دے گا؟ اسی لیے 1 سال پہلے شہید سے جنت میں گیا ہے, شہید بعد میں, اور اس نے 1 سال کی نیکیاں جو اس نے کی ہیں اس کی بنیاد پر جنت میں پہلے گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر یہ موقع دیا ہے نا, 1 سال بڑھا دیا نا ہماری عمر, بہت بڑی نعمت اللہ تبارک, اس کے شکریہ ادا کرو, اللہ کی حمد کرو کہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. ایسے ہی ہمیں رمضان کی اس آمد پر دوسرا کام کیا کرنا ہے بھئی, نیتیں خالص کر لینی ہیں. نیتیں آپ جو حدیثیں سنتے ہیں نا بار بار رمضان کے بارے میں, چاہے وہ رمضان کی روزے کا مسئلہ ہو یا قیام اللیل کا مسئلہ ہو یا شب قدر میں عبادت کرنے کا مسئلہ ہو, آپ بار بار سنتے ہیں کیا, من صام ایمانا واحتسابا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. آپ دیکھیے 3 بڑی بڑی عبادتیں ہیں رمضان کے اندر, تینوں کے بارے میں کیا بات ہے؟ ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جو آدمی روزہ رکھے گا, جو ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرے گا, تراویح کی نماز پڑھے گا, کھڑے ہونے میں لمبی لمبی تلاوت ہوتی, تھکان ہوتی ہے, لیکن اکتانا نہیں ہے, بلبلانا نہیں, اللہ کی رضا کے لیے ہم کھڑے ہیں, اس تھکان کو ہمیں نیکی سمجھنا ہے. میرے بھائی صحابہ صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات رسیاں باندھ کر کے کھڑی ہو کر کے نماز پڑھتی تھیں, رسی باندھ لیتی تھیں اسے سامنے بالکل, اور کھڑے ہو کے نماز پڑھتی دیر تک لمبی لمبی تلاوت, اور جب تھک جاتی کہ شاید گر پڑیں گی تو اسی رسی پر لد کر کے اپنے بدن کو تھوڑا سا سہارا لے لیتی اور پھر پڑھتی رہتی. اللہ کے نبی کو منع کرنا پڑا, کہا رسی کس کی ہے؟ کہا زینب نے رسی باندھی ہوئی ہے. کیوں؟ کہا لمبی لمبی نماز پڑھتی ہیں, تھک جاتی ہیں تو اسی پر ٹیک لگا لیتی ہیں. آپ نے فرمایا حلو, کھولو اسے, اتنی مشقت کی ضرورت. منع کرنا پڑتا تھا, اور آج ہم لوگ تھکتے ہیں, پڑھنا نہیں چاہتے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سروے کرو میرا روڈ کے آس پاس کی مسجدوں میں کہاں 10 منٹ پہلے ختم ہو جاتی ہے. 10 منٹ والا ایمان کتنا خطرناک ہے. 10 منٹ سے کیا بن جائے گا بھائی, کیا بگڑ جائے گا بتاؤ ذرا. اور کوئی بتائے کہ تراویح سے نکلنے کے بعد کس نیکی کے کام میں جاتا ہے؟ گپ شپ کے سوا کوئی کام نہیں کرتا. اکثر لوگ فضول وقت ضائع کر دیتے ہیں, چائے پینے کے لیے ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں, یا کوئی بیڈمنٹن کھیلنا شروع کر دیتا ہے, کوئی موبائل پر نیوز سننا شروع کر دیتا ہے, یوٹیوب کی اور یہ ساری جو چیزیں ہیں انسان اس میں مشغول ہو جاتی ہے. صورتحال تو آخر کیا ملتا ہے بتائیے؟
یہ صورتحال تھی. منع کیا جاتا تھا رسی کھولو, اتنی محنت کیوں کرتی, اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. تو آج حالت یہ ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت ضروری نیت خالص ہونی چاہیے, اور نیت خالص ہوگی ساری مشقتیں کم لگیں گی, ساری محنتیں ساری مشقتیں اس عبادت کی محبت میں اس کی چاشنی میں ختم ہو جائیں گی. آپ کو تکان کا احساس نہیں ہوگا. اور پھر انشاءاللہ بات ہوگی ہمارے اسلاف کے. میرے بھائیوں, اسلاف کو زہریلے جانوروں نے ڈس لیا نماز کی حالت میں, لیکن انہیں پتہ بھی نہیں چلا. ایسے حال کتنے واقعات ہمارے اسلاف کے موجود ہیں. تو ہماری نیت خالص ہونی چاہیے, کیونکہ ساری باتیں بتا رہی نا واحتساباً. جس نے شب قدر میں رات جاگ کر کے عبادت کی, ایماناً واحتساباً, ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ سے اجر پانے کے لیے, نہ کسی کو دکھانا ہے, نہ کسی کو بتانا, نہ کسی کو سنانا, نہ کوئی گنوانا, نہ کوئی رپورٹ, نہ کوئی ریکارڈ, کچھ نہیں, کوئی چیز نہیں, اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کرنا ہے. میرے بھائیو, تو ایک دوسری چیز ہمیں کیا ہے کہ ابھی سے طے کرو, ابھی سے طے کرو, نیتیں خالص رہیں گے رمضان کے اندر. تیسری چیز, ہمیں بڑے گناہ کیے ہیں, بڑے گناہ کیے ہم نے رمضان کے آمد سے پہلے. پورا سال نہ جانے کتنے گناہ ہم سے کیے ہوں گے ہم نے. صبح شام گناہ ہوتے, ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. اگر گناہوں کی بدبو ہوتی نا تو ہمیں احساس ہوتا کہ کتنی بدبو آتی, لیکن بدبو نہیں آتی اس کے اندر. لیکن اگر ایمان ہو تو بدبو محسوس ہوتی ہے کہ واقعی کتنا انسان اپنی ذات کو کوستا ہے, اپنی طبیعت سے نفرت کرتا ہے کہ تو نے کتنی گندگی کر ڈالی. اللہ کے ہاں کیا پیشی ہوگی تو جواب کیا دے گا, اللہ کے ہاں کیسے اپنی چھٹکارے کے لیے, نجات کے لیے سامان کرے گا. یہ ساری چیزیں آتی ہیں اگر ایمان گہرا ہو تو. بہرحال تو تیسری چیز کیا ہے, ہمیں توبہ کرنا ہے. اور توبہ سے رمضان میں نہیں توبہ کرنا ہے سال بھر کا, جیسے زکوٰۃ دینا ایسے توبہ نہیں ہے کہ سال بھر میں رمضان میں توبہ کرنا ہے. نہیں, توبہ ہمیشہ کرنا ہے, ہر پل کرنا ہے, بغیر تراخی, لیٹ نہیں کرنا ہے. گناہ ہوا کی توبہ کرنا ہے, گناہ کے ساتھ توبہ کرنا ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ, آخر یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, بخشش کیوں نہیں مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے, بڑا مہربان ہے. وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, سب کے سب توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. کیوں اور کیسے کرو؟ توبۃ نصوحا, خالص توبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی کے لیے توبہ کر کے اللہ سے ملاقات کرنی ہے, گناہوں سے صاف ہو کر کے ملاقات کرنی. اور یہ بہترین موقع ہے رمضان کا, انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے, اپنے آپ کو پاک کر لے گناہوں سے, نیکیوں سے اپنے نام عمل کو بوجھل کر لے, بھاری کر لے. تیسرا کام یہ ہے, ہمیں رمضان کے استقبال میں ہمیں تیسرا کام کرنا. چوتھا کام کیا کرنا ہے, اور چوتھا اور ایک اور پانچواں بھی اور بھی ہو سکتا ہے. خیر, چوتھا کام یہ ہے کہ دیکھیں, ہمیں یہ عزم کرنا ہے, پکا مضبوط عزم کرنا ہے کہ اس مہینے کی ساری عبادتوں کو بھرپور ادا کرنا ہے. ہمیں کوئی نیکی چھوڑنا نہیں, کسی نیکی میں کوتاہی نہیں کرنی ہے. اور کچھ کمی ہو جائے اپنی روزی روٹی اور دیگر کاموں کے اندر, اسے برداشت کر لیں گے, کیونکہ زندگی رہی تو پھر کمائیں گے, لیکن رمضان ایک مہینے کے لیے آ رہا ہے, اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تک پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا کوئی ضمانت نہیں ہے. ہماری زندگی وفا کرے نہ کرے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پکا عزم کریں, سچا عزم, سچا پکا عزم, ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم ساری نیکیوں کو بھرپور ادا کریں گے. ہم قیام اللیل, ہم سب سے بڑی عبادت رمضان کی روزہ ہے, سیام, اور ویسے بھی روزہ سب سے بڑی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا, علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ, روزے کو لازم پکڑ کیونکہ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے, اپنی جگہ سب جیسے ویسے ہیں, لیکن نوعیت جو ہے عبادت کی, جو روزے کی عبادت کی جو نوعیت ہے, اس کی جو شکل ہے, وہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. بھلا بتائیے کہ انسان کس طرح سے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھاتا نہیں, پیتا نہیں, شہوتوں کے کام نہیں کرتا, جبکہ چوری چھپے سب کر سکتا ہے, پھر بھی نہیں کرتا. اس لیے رمضان کے روزوں کی جیسے کوئی عبادت نہیں ہے, اس کی نوعیت عجیب ہے, اس کا انداز الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اس لیے فرمایا نا کہ اس کا بدلہ میں دوں گا, اس کا بدلہ میں دوں گا, کیونکہ وہ کام اگر ہوتا ہے تو میرے لیے ہوتا ہے, ورنہ آدمی چوری چھپے کچھ بھی کر سکتا ہے. بہرحال تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں پختہ عزم کرنا ہے, ساری نیکیاں.
تو روزہ پوری پابندی کے ساتھ کتنے ہمارے بھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ روزہ بڑا اہم ہے, زندگی میں دوبارہ ایسا موقع نہیں ملنے والا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بہت سارے ہٹے کٹے جوان, لیکن چونکہ عیش مستی ناز نعمت میں آدمی پلتا ہے, سیکنڈ سیکنڈ پر کھانا ٹھنڈا اور فلاں اور فلاں اور فلاں, اس کی عادت ایسی لگی ہوئی ہے کہ انسان رمضان کے روزے 12 گھنٹے 13 گھنٹے برداشت نہیں کرتا. ایمان کی ضرورت ہے تو برداشت ہوگا. کتنے لوگ روزہ نہیں رکھتے, ہٹے کٹے, بھائی آپ روزہ نہیں ہے, جواب دیتا ہے کیا کرے روزہ ہوتا نہیں ہے, نہیں ہو پاتا مجھ سے روزہ. میرے بھائی بھوک برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی آگ برداشت کر پاؤ گے کیا؟ اسی لیے جب میدان جنگ میں نکلنے کی نوبت آئی نا, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بہت سخت گرمی ہے. تبوک کے موقع پر, غزوہ تبوک کے موقع پر سخت گرمی کے موسم میں لڑائی ہوئی, کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا, اسی وقت جہاد کا اعلان ہو رہا. کچھ لوگ نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ بہت سخت گرمی, اللہ کے نبی چلنا مشکل ہے, اوپر سے تپ رہا ہے, نیچے سے پہننے زمین پر ریت پر چلا نہیں جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. انہیں بہت گرمی لگ رہی ہے, بہت دھوپ کی شکایت کرتے ہیں, انہیں بتاؤ کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے, 70 گنا زیادہ تیز گرم ہے جہنم کی آگ. ایک حصہ دنیا میں آیا ہے آگ کا جو پوری دنیا جلا رہی ہے, یوز کر رہی ہے, جب سے بنی ہے جب تک دنیا قائم رہے گی, اور اس کے بعد 69 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں رکھا ہوا ہے, اس میں جلنا ہوگا. یہ دھوپ برداشت نہیں کر, جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ ان سے بتائیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہٹے کٹے جوان ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, جوان روزہ نہیں رکھتے. اس طرح سے حالت ہے. بھلا بتاؤ اللہ کے جواب کیسے دے؟ کتنا مشکل کام ہے یہ. اور یہ محرومی, بدترین محرومی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان ھذا الشہر قد حضرکم, ساتھیوں یہ مہینہ آ چکا ہے, اتاکم شہر رمضان شہر مبارک, یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تمہارے پاس, ایک بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. فرض اللہ علیکم صیامہ, اس مہینے کا روزہ اللہ نے تمہارے پر فرض کیا ہے. وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اور اس کے اندر ایک رات ہے فضیلت والی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرم خیرھا فقد حرم, یاد رکھو جو اس مہینے میں اس عبادت سے محروم کر دیا گیا, حقیقت میں وہ بدقسمت محروم ہے, اور اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا. آخری بات, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ابھی سے یہ استقبال ہے, رمضان کی تیاریاں ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, یہ طے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. پورے رمضان کو گناہوں سے بچا کر کے گزار کر کے دیکھو, اگر سچے ایمان کے ساتھ رمضان کو گناہوں سے بچا کر کے گزار لوگے تو اللہ 11 مہینوں میں بھی آپ کو نیکیوں پر ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا, گناہوں سے بچا کے زندگی گزارنے کی توفیق دے گا. یہ تربیت کا مہینہ ہے, مدرسہ رمضانیہ ہے. یہ رمضان کا کی تربیت کا ہے جو اللہ نے عطا فرمائی, ایک مہینہ مسلسل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. بہرحال میرے بھائی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مومنانہ سوچ کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, الہیت کے ساتھ, عزم کے ساتھ, سچی توبے کے ساتھ, استغفار کے ساتھ اور نیکیوں کے جذبے کے ساتھ, گناہوں سے بچنے کے عزم کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.